حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورہ رعد رکوع نمبر 2 بمطابق آیات نمبر 8 تا 18 ذمہ داری عائد کر دی گئی. اس سلسلے میں جتنا کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے اس کا حاصل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس سے پہلے میں اپنی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں کے ساتھ مجھے ذاتی طور بہت زیادہ لگاؤ ہے، بہت زیادہ شغف ہے. الحمدللہ پورے قرآن پاک کے ساتھ شغف ہے، لیکن مکی صورتوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ شغف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں وہ نہایت ہی اہم ہیں. وہ سائنٹیفک آسپیکٹس کو ٹچ کرتے ہیں، وہ فلسافیکل آئیڈیاز کو سامنے لاتے ہیں. توحید، رسالت اور آخرت کا پروف جاننے کے لیے مشرکین مکہ دلائل مانگا کرتے تھے. ادھر سے قرآن پاک بذات خود دلائل کی کتاب ہے، براہین کی کتاب ہے، شواہد کی کتاب ہے، ثبوتوں اور تاریخ کی کتاب ہے. تو اب اگر آپ کو توحید کا اثبات کرنا ہے دلائل کے ساتھ، آخرت کا اثبات کرنا ہے دلائل کے ساتھ، رسالت کو پرو کر کے دینا ہے دلائل کے ساتھ، سیدھی سی بات ہے یہاں پر آپ کو بڑے بڑے زبردست پوائنٹس سامنے لانے ہیں، سائنٹیفک پوائنٹس سامنے لانے ہیں. اور اسی کی روح سے کل کے رکوع میں آپ نے شہباز صاحب کی زبانی ایسے کتنے سائنسی اکتشافات سنے. سٹارز کو ڈسکس کیا گیا، گلیکسیز کو ڈسکس کیا گیا، یونیورس کے اندر جو مختلف قسم کی باڈیز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا. اور ڈسکس کس نے کیا گیا تھا؟ توحید کا اثبات کرنے کے لیے. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو یہ دلائل اور براہین فراہم کر رہے ہیں کہ تم لوگ غلط روش پر ہو، تمہیں توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات کرنا ہی ہے. اور اگر تم سچ مچ
دلائل مانگتے ہو، اپنے عقل کے جو دریچے ہیں ان کو کھلے رکھنے کے بعد حق بات کو اپنے بھیجے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو، then listen and listen to me. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، چاہے یہ مادہ انسان ہو یا حیوان ہو، اس کے حمل کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے اعضا کتنے بڑھ رہے ہیں اور کتنے گھٹ رہے ہیں، وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جس قدر رحم سکڑتے ہیں، وَمَا تَزْدَادُ، یا بڑھتے ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اللہ تبارک و تعالی کی ہاں ہر چیز اندازے کے مطابق ہے۔ اس کا یہ لٹرل میننگ ہے۔ اس کا ایک اور معنی آپ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی knows it very well کہ کون سا انسان اپنے کندھوں کے اوپر کون سا بوجھ لاد رہا ہے، کیا وہ سیئات کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہے، گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہے، یا وہ ثواب کما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو پوری خبر ہے کہ کون سا انسان کس قسم کے اعمال کرتا ہے۔ اور دیکھو، تم لوگ سمجھو، تم لوگ عذاب کی خاطر درخواست کرتے ہو اور میرے اس نبی سے کہتے ہو کہ اگر تم واقعی نبی ہو اور دیکھو ہم تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، اب اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو لا کے دے دو ہمیں عذاب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ He knows it very well. He knows تم لوگ کیا کر رہے ہو میرے نبی کے ساتھ سلوک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں صادر کیے جاتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا افسر تو نہیں ہے نا جو کسی ذاتی بغض، ذاتی اناد کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی فیصلہ ڈال دے۔ نو، وہاں ایک حساب کے تحت ہر ایک کام انجام پاتا ہے۔ میرے دائرے اختیار میں جاننے کے باوجود ایسی کتنی چیزیں ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کے کل پرزوں کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، باوجود اس کے بعد اس کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے اور میرا دماغ چکرانے لگتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس مشینری کا، اس چیز کا کیا کروں۔ یا آج کل کی دنیا میں اتنی ساری سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود انسان کی صحت کے ساتھ کوئی ایسا بگاڑ آ جاتا ہے، اس سے بڑا ڈاکٹر بھی کہتا ہے تم لا علاج ہو، تمہارے پاس ہمارا علاج نہیں ہے۔ یہ انسان کی بے بسی کا عالم ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسی بے بسی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، یہاں کے ذرے ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقتدرت ہے، اس سے خوب معلوم ہے کہ کس چیز کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر اس کے ساتھ بگاڑ آئے گا، اگر لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں، میرے نبی کی تکذیب کر رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا ہے۔ He knows it very well۔ جیسے تم لوگ عذاب کی جلدی مت کرو۔ آیت نمبر 9، عالم الغیب، وہ خوب جاننے والا ہے غیب، والشہادہ، اور ظاہر، الکبیر المتعال، وہ بہت بڑا، بہت بلندی والا ہے۔ ایسا وہ نہیں ہے کہ تم عذاب کی جلدی مچاؤ اور تم پر اللہ تعالیٰ کسی شرارت کی وجہ سے کوئی عذاب ڈال دے۔ وہاں ایک سبیل ہے، وہاں ایک اندازہ ہے، وہاں ایک پلاننگ ہے۔ آیت نمبر 10، سواء منکم، برابر ہے اس کا علم میں، اس کے نزدیک، من اسر القول، جو بات بھی تم لوگ چھپاتے ہو، یا جو کچھ بھی تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ برابر ہے۔ برابر کس کے ہے؟ ومن جہر بہ،
اور اگر کوئی چیز تم لوگ ظاہر کریں, both the things, whether you hide or you open it or you express it, دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک برابر ہیں. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ, اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں, یا جو کوئی بھی کام آپ رات کی تاریکی میں کرتے ہو, وہ بھی برابر ہے کس کے؟ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ, وہ اس چیز کے نزدیک ہے جو چیز تم روشنی میں چلتے پھرتے یا دن میں کرتے ہو. اٹس ایکول. یہ غیب, یہ تاریکی, یہ چوری چھپے, یہ الفاظ ہمارے لیے کوئی معنی رکھتے ہیں. اللہ کے نزدیک یہ غیب نہیں ہے. غیب ہمارے نزدیک ہے. کسی انسان نے چوری چھپے کوئی غلط کام انجام دیا, یہ ہمارے لیے چوری چھپے ہے. اللہ کے نزدیک یہ چوری چھپے نہیں ہے, اس کے نزدیک یہ برابر ہے. تم لوگ دل میں کوئی رائے رکھو یا ظاہر کرو, ظاہر کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے, اور دلوں کے حال سے بھی وہ بخوبی واقف ہے. اس کے بعد آیت نمبر 11, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ, انسان کے لیے باری باری آنے والے مقرر ہیں. وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, اور یہ باری آنے والے اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. اب یہ باری باری آنے والے پہرے دار کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جن دو فرشتوں سے واقف ہیں جو ہمارے دو کندھوں پر ہوتے ہیں ہمارا حساب اور ہمارے تمام اعمال کا حساب کتاب لکھنے کے لیے, کرامن کاتبین, ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کچھ مزید فرشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کی خاطر کئی سارے فرشتے اس کے آس پاس لگا رکھے ہیں جو اس سے شرور سے محفوظ رکھتے ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری کتنی سخت نگرانی ہو رہی ہے, زبردست نگرانی ہو رہی ہے ہماری. ان اللہ, تو سمجھ لو یقینا اللہ تبارک و تعالی لا یغیر ما بقوم, کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا, حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک کہ وہ خود نہیں بدلتے اپنے ان حالات کو جو ان کے دلوں میں ہوتے ہیں. یہاں پر اس آزادی اختیار کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو انسان کو دیا گیا ہے. اس رکوع کے اندر آپ آگے دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اس کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے, توہن یا کرہن. اب انسان کو اختیار دیا گیا تھا, اما شاکرم و اما کفورا, چاہے یہ شکر گزاری کی زندگی اختیار کرے یا کفر اور معیشت پر اتر آئے. یہ دائرہ اختیار صرف ایک مخلوق کو دی گئی ہے, دیٹس انسان. باقی فرشتے ہیں, درندے ہیں, پرندے ہیں, اس کائنات کے اندر جتنی بھی باڈیز ہیں, چاہے آپ آفتاب کو دیکھو, مہتاب کو دیکھو, آپ زمین کو دیکھو, باقی پلانٹس کو دیکھو, پانی کو دیکھو, آگ کو دیکھو, یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ ان کو اختیار نہیں دیا گیا تھا. انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ انسان چاہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے, اس کی بندگی کرے, یا اس کی نافرمانی کرے. اب اگر انسان کفر اور معیشت کا اختیار ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اختیار کرے, تبھی وہ فرشتوں سے زیادہ بہتر مقام پا لیتا ہے, کیونکہ اس نے اختیار اور آزادی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسانوں کے ساتھ اسی سمت فیصلہ کرتے ہیں کہ انسان اپنی آزادی سے, اپنے اختیار سے میری بندگی کریں گے, میرے نبی کی مانیں گے, میرے احکامات کو نافذ کریں گے, تبھی میں ان کے حالات بدل ڈالوں گا. لیکن اگر یہ اپنے خود کے حالات نہیں بدل ڈالیں گے, ان کے دلوں کے اندر ابھی توحید نہیں اترا ہے,
ان کے دلوں کے اندر ابھی میرے نبی کی عزت اور تکریم نہیں اتری ہے، یا خود کے حالات ابھی بدلاتے نہیں ہیں، یہ مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں، یہ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر یہ تعلیم اور تربیت کے نظام انہوں نے ابھی مستحکم نہیں کیا ہے، وسیع نہیں کیا ہے، سیدھی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کیسے بدل ڈالے گا؟ نیور ایور۔ اور قوموں کے حالات کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس حوالے سے زبردست بیانات دیے ہیں، زبردست تقاریر کی ہیں کہ قوموں کا جو تقدیر ہوتا ہے یہ اجتماعی سطح پر یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور قوموں کے ساتھ جو حالات و قوائف پیش آتے ہیں وہ دنیا میں ہی پیش آتے ہیں، آخرت کے روز آپ نے اللہ کے سامنے انڈیویجول لیول پر پیش ہونا ہے، وہاں پر انڈیویجول لیول پر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، لیکن دنیا کے اندر عمومی طور پر جو حساب و کتاب کا معاملہ ہوتا ہے وہ اقوام کی سطح پر ہوتا ہے، لیکن اقوام کمپرائز کرتی ہے کن سے؟ لوگوں سے، تو لوگ بحثیت مجموعی اجتماعی سطح پر، ظاہری سطح پر جب تک اپنے خود کے حالات نہیں بدل ڈالتے ہیں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدل سکتی۔ اور اس آیت کی ترجمانی مولانا ظفر علی خان صاحب نے بڑی زبردست انداز میں کیا، حالانکہ اس شعر کو ڈاکٹر اقبال کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے جبکہ وہ غلط بات ہے، یہ شعر اصل میں مولانا ظفر علی خان صاحب کا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے بعد وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً، اور جب اللہ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کے عذاب کا فیصلہ کرتا ہے، جب بالکل ظاہر ہو گیا کہ ان کے اندر بدلنے کی ذرا سی بھی رمق نہیں ہے، they don't qualify کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے ساتھ کسی عذاب کا فیصلہ کرتا ہے، برے عذاب کا فیصلہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یہ خاص کر اشارہ کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کے باقی یہ جو دیوی دیوتا ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ، بلکہ تم لوگ خود جانتے ہو کہ آپ کے آبا و اجداد، آپ کے اس علاقے کے مضافات میں ایسے کتنے اقوام ہیں جن کی تاریخ آپ کی روایات میں چلتی آ رہی ہے، جب ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بری چیز کا فیصلہ کیا تو کوئی نہیں تھا اس عذاب کو لوٹانے والا، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا ان کا کوئی مددگار، ان کا کوئی حامی۔ اس کے بعد آیت نمبر 12، هو الذی یریکم البرق، اور وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک، تھنڈر سٹارمنگ، لائٹننگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں دکھاتا ہے، خوفاً وطمعاً، خوف سے بھی اور امید سے بھی۔ ہم لوگ خوب جانتے ہیں، جو لوگ ہارٹی کلچر کے ساتھ یا ایگریکلچر کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، جب کہیں کوئی تھنڈر سٹارمنگ ہوتی ہے، جب موسم خراب ہو جاتا ہے، تب یہ لوگ کتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ اے اللہ، اگر اس تھنڈر سٹارمنگ کی وجہ سے، اس گن گرج سے اگر اولے پڑ گئے تو پھر ہماری فصل کا کیا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ امید بھی ہوتی ہے کہ اگر اس کی وجہ سے بارش برسی تو ہمارے کھیت لہلہا اٹھیں گے۔ تو یہ جو لائٹننگ کا ایفیکٹ ہے، گن گرج کا یہ جو پروسیس ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں خوف بھی نصیب ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں امید بھی نصیب ہوتی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل،
یہ جو واٹر سائیکل کا پروسیس ہے، پانی کے اوپر دھوپ برستی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر واٹر ویپرز اٹھتے ہیں، بھاپیں اٹھتی ہے، وہ اوپر کو چلی جاتی ہیں، پھر ان کے بادل بن جاتے ہیں، اور بادل جب کثیف بن جاتے ہیں، بحری بن جاتے ہیں، ان کے اندر جو واٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں، اوپر والے جو واٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں، ان کے اندر پازیٹیو چارج جنریٹ ہو جاتی ہے، اور بادلوں کے بیچ میں جو واٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں، آبی ذرات ہوتے ہیں، ان کے اندر نیگیٹو چارج جنریٹ ہوتی ہے۔ تو پازیٹیو چارج اور نیگیٹو چارج جب بڑھ جاتی ہے، حد سے بڑھ جاتی ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لائٹننگ کا ایفیکٹ آ جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے سب سے پہلے ہم دور سے دیکھتے ہیں کہ کڑک ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کڑک کو اس کڑک کا کنورژن ہو جاتا ہے ساؤنڈ کے ساتھ، اور تھنڈر ہمیں محسوس ہوتی ہے، پھر ہم گرج سنتے ہیں، کیونکہ لائٹ کا جو ایفیکٹ ہے وہ بہت تیز ہے، لائٹ جلدی پہنچ جاتی ہے، اور لائٹننگ کی وجہ سے جو صوتی انرجی، ساؤنڈ انرجی ریلیز ہو جاتی ہے، وہ پھر ہم تک بعد میں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ آواز ذرا لیٹ سے پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس میں تم لوگ خود دیکھتے ہو، تمہارے لیے طمانیت کا بھی سامان ہے اور خوف کا بھی سامان ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکدار بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے۔ اب اللہ بچائے، ہمارے آس پاس میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر یہ کڑک برسی، اور پھر اس کڑک کی وجہ سے ان کا حال کتنا بے حال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ویسی کسی موت سے ہم سب کو بچائے۔ اب تم لوگ دیکھو، تم اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہو، اے مشرکین مکہ، تم میرے اس نبی کے ساتھ اس طریقے سے مزاحمت کرتے ہو۔ تو یہ جو بجلی کی کڑک ہے، کیا میں اس پر قدرت نہیں رکھتا ہوں کہ یہ تم لوگوں پر بھی میں برساؤں؟ تو اس بات کو ذرا آپ سمجھ لو۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں جگڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ آپ سے فائٹنگ کرتے ہیں، آپ سے لڑتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تبارک و تعالی اگر پھر پکڑ پر آ جائے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 14، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالی کی دعوت حق ہے۔ بالفاظ دیگر، اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا ہی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو دعوت آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ حق ہے۔ یہ دیکھو آس پاس حالات و واقعات، فزیکل فینامنا آف نیچر، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے کنٹرول میں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی مانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو حکم دے دے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب کی صورت میں نازل ہو جائے، تو تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو دعوت ہے، یہ برحق ہے، اور اسی کو پوجنا، اسی سے پکارنا، اسی سے دعا و مناجات کرنا، یہ برحق ہے۔ اگر تم لات، عزا، منات یا باقی ان بتوں کو، باقی دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہو، یہ سراسر لغو باتیں ہیں۔ آج بھی ہم لوگ مختلف صورتوں میں، مختلف نوعیتوں میں مختلف خداؤں کو پوجتے ہیں، اور اس سلسلے میں اسپیسیفکلی یہ جو تعویذ گنڈوں کا مسئلہ خاص کر کشمیر میں شروع ہو چکا ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ بدعقیدگی کے مارے، لا علمی کے مارے، ہم لوگ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں مولوی صاحب پر، بھروسہ کرتے ہیں کسی تعویذ پر۔ اگر بھروسہ کرنا تھا، اگر شفا تھا تو اس قرآن میں تھا۔ ولی خدا بننا کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جو کر رہے ہیں وہی کریں، لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ آپ کے اندر بھی کرامت ہے، ریممبر دس۔
کرامت حاصل کرنے کے لیے کوئی آپ کو مراقبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رہبانیت کی کوئی راہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ قطعی تعلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس پوزیشن پر ہیں اس پوزیشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے مطابق انجام دے۔ آپ مولوی سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور پھر ایسے کتنے سارے واقعات آئے ہیں، پھر ان تعویذ گنوں کے چکروں میں ایسے کتنے فتنے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بنیادی طور پر یہی تعلیم تو ہمیں دینے آئے ہیں نا، کہ تم لوگ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک منع فرمایا کہ تم لوگ مجھے بھی نہیں پوچھ سکتے ہو، مجھے بھی کوئی دعا نہیں مانگ سکتے ہو، میں تو اسی لیے آیا ہوں نا کہ تمہارا کنٹیکٹ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کراؤں۔ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو یہ ایک آواز چلانی ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، خاص کر اپنے ماؤں بہنوں کے اندر، انہیں یہ سمجھانا ہے کہ سب سے بڑا شفا اگر ہے تو وہ اس قرآن میں ہے۔ اس قرآن کا ورد کرو، اس قرآن کی تلاوت کرو اپنے گھروں میں، یہ باقی تعویذ گنڈوں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر المیہ یہ ہے کہ بالفرض اگر کسی شخص کا اتفاقاً کوئی تعویذ گنڈا کام کر جائے، حالانکہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے، پھر اس شخص کو ہم اپنا مسیح مانتے ہیں اور اسی کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، اور اسی چیز کا رد کرنے کے لیے نبی علیہ السلام آئے ہیں نا۔ اچھا پھر دیکھ لیجئے آپ ان پیروں کے ساتھ، ان فقیروں کے ساتھ خواتین کس طریقے سے ان کے ساتھ مطلب وہ خلط ملط ہو جاتی ہیں، اور ہم آئے روز دیکھتے ہیں ایسی کتنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں۔ ہماری ماں، ہماری بہنیں کس طریقے سے بے پردگی کے عالم میں ان کے ساتھ کس قسم کا بیہیویئر عملاتے ہیں، بیہیویئر اختیار کرتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ یہ بالکل آپ سمجھ لیجئے، یہ ہم اس آیت کا انکار کرتے ہیں، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، ہم سمجھتے ہیں کسی اور کو پکارنا حق ہے۔ توحید ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، ویری سینسیٹیو۔ نبی علیہ السلام کو اگر اپنی اونٹنی پر اپنی چھڑی نیچے گر جاتی، اس چھڑی کو اٹھانے کے لیے وہ خود نیچے آتے تھے بنفس نفیس، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس چھڑی کو اٹھاتے تھے، اس کمچے کو اٹھاتے تھے، پھر جلوہ افروز ہو جاتے تھے اپنی سواری پر۔ گوارا نہیں کرتے تھے کسی سے پوچھنا یا کسی سے مدد طلب کرنا۔ اور ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بات مجھے بہت زبردست پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کی فائل کسی دفتر میں ہے، آپ کی فائل کسی دفتر میں ہے، آپ اس دفتر میں ایک بار چلے گئے، انہوں نے آپ کا کام، آپ کی فائل وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے انجام نہیں دیا، آپ ایک بار چلے گئے ان سے ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ بھائی یہ میری اس فائل کا کیا ہوا۔ اگر آپ دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ کی مشکلوں کا مداوع یہی دفتر والا کرے گا، کہ سمجھ لو تمہارا بھی اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ پر ختم ہو چکا ہے۔ وہ جو غیرت، توحید کیا سکھاتا ہے؟ توحید ایک انسان کو غیرت سکھاتا ہے کہ میں نے اگر کسی سے پوچھنا ہے، کسی سے کوئی مدد طلب کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ یاد رکھو، اگر ایک انسان کو معمولی سا کوئی ذرہ بھی چاہیے، اس کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو۔ اگر معمولی سے معمولی بھی آپ کو حاجت ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سامنے رکھو، سجدے میں گر جاؤ، وہاں بیان کرو، اور بے خوف ہو کر بیان کرو۔ جو کوئی بھی زبان آپ استعمال کریں، اس زبان کو اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اور یاد رکھو ایسے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے تو پھر سمجھ دیں آپ کی جو نیا ہے وہ پار ہو گئی۔ تو مانگنا، پوچھنا ہر ایک حال میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے، کسی نظام سے نہیں مانگنا ہے، کسی دفتر سے نہیں مانگنا ہے۔ اور اسی لیے جب ہم پھر ان نظام ہائی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نظام ہائی زندگیاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو، اس کے حکم کے مطابق ہو، تو پھر اگر اس میں ہم کوئی ایکٹیویٹی کریں، وہاں سے کوئی سروس حاصل کریں، تو اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بٹ ایسنشلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کسی سے کوئی بھی چیز مانگنا
اس حال میں کہ ہم سمجھ بیٹھے وہی ہماری مشکلوں کا مداوع کرے گا، یہ سراسر شرک ہے، اور اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اور یہ شرک اس وقت نہیں، اس وقت یہ وقت کی قلت ہے، نہیں بتا دیتا کہ اس شرک کی وجہ سے ہماری کشمیر سوسائٹی میں، جموں کشمیر سوسائٹی میں کتنی رسوماتی بد پیدا ہو چکی ہیں۔ In no way can this be tolerated. Never ever. اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہ کریں، رہے راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی انسان کسی وقت کسی مشکل میں پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اسی کو زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک کوئی انسان ایسا ہے، وہ آلریڈی نیک ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، بڑا اچھا عمل کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے ایک اور شخص ہے، یہ رہزن ہے، نافرمان ہے، برائیوں میں لت پت ہے، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا کرتا ہے، یہ اس کا دعا کرنا اس شخص کے دعا کرنے کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی دعا زیادہ مستجاب ہے، وہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ڈسپائٹ دا کنڈیشنز ہی از لیونگ ان، ڈسپائٹ دا تھنکنگ کہ وہ سوچ رہا ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤں۔ نو، نیور ایور۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن جوڑو، آپ جس حال میں ہو، جہاں پر بھی ہو، گاڑی میں ہو، آپ کا وضو ہے نہیں ہے، آپ کو کوئی کسی چیز کی طلب ہے، مانگو اللہ سے، اسی وقت مانگ لو۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یہ مشرکین مکہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، وہ ان کی دعا کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتے، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایسی بات ہے الا کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، اور پانی سے کہے کہ تم آ جاؤ میرے منہ کی طرف، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے، آپ کسی سے مانگتے ہیں، ایک ایسی بات ہے کہ آپ دریا کے کنارے پر کھڑا ہو، ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو اور پانی سے کہتے ہو، اے پانی ذرا اٹھ جا اور میرے منہ میں آ جاؤ خود بخود۔ یہ انسان کتنا پاگل ہے، اس کی اتنی عقل کہاں گئی ہے؟ تو بالکل آپ سمجھے، ایسا بے وقوف، ایسا ہی پاگل انسان، ایسا ہی سٹیا گیا انسان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں باقی لوگوں کو، باقی اس کی مخلوق کو پکارے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا تو بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کسی انسان نے کوئی تیر چلائی اور اس کو معلوم ہے کہ یہ تیر کہیں نہیں لگنے والی ہے، تیر بے انتہا ہے یہ۔ اسی طریقے سے وہ لوگ ہیں جو اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا باقی لوگوں کو پوچھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے سامنے نبی علیہ السلام اپنے استدلالات پیش کر رہے تھے اور اللہ کی آیات کے ساتھ انہیں کس طرح سمجھاتے تھے کہ تم جن مخلوقات کو، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بذات خود بے بس ہیں، اور یہ بات کتنی لغو ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جب تم لوگ اپنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے دعا و مناجات کرتے ہو، یہ باقی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی کچھ حصہ اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کے اختیارات میں ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ تم لوگوں کو پیاس لگی، پانی تمہارے سامنے ہو اور تم اپنے ہاتھوں سے کام لے کر اس پانی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں
اور اپنے منہ میں ڈالیں، اس کے مقابلے میں تم لوگ پانی سے ہی کہو اے پانی اٹھ جاؤ اور میرے منہ میں آ۔ ایسی لگو بات ہے یہ جب تم اللہ کی جناب میں باقی اشخاص کو، باقی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اور تم لوگوں کا یہ جو طرز عمل ہے اور یہ دعائیں ہیں، یہ مناجات ہے، یہ بھی تو بالکل بیکار ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اب آیت نمبر 15، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی زمین میں ہے اور جو کوئی آسمانوں میں ہے۔ whatever is in between this earth and sky، اور آسمان کے اوپر یا زمین کے نیچے، بالفاظ دیگر اس کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ تو اللہ ہی کو پوچھتا ہے، یہ تو اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، طوعا و کرہا، آمادگی کے ساتھ یا مجبوراً۔ دیکھو، انسانوں کے علاوہ باقی جتنے بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، اس کائنات میں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں 2400 گھنٹے اطاعت کرتے ہیں، اس کی جناب میں سرب سجود ہوتے ہیں مجبوراً۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اختیاری مادہ رکھا ہے، that means they are bound by default۔ ان کے اندر یہ ودیت کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ایک سمپل سی مثال، ایک ماں کے پیٹ کے اندر ایک مخصوص پروسیس سے بچے کا وجود آتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کی کوکھ کے اندر 9 مہینے رہتا ہے۔ امیجن، ایک ماں کی کوکھ کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر جتنا کچھ میکانزم چل رہا ہے، اس ساری پروسیس کے دوران اگر وہ پروسیس اپنے اختتام کو نہ پہنچ جائے، یا ایک ماں کے پیٹ کے اندر جو اعضا ہوتے ہیں اگر وہ اعضا کام کرنا بند کریں یا اپنے مخصوص اوقات میں کام نہ کریں، امیجن کیا صورتحال بن پڑے گی ہمارے سامنے۔ ہمارے دفاتر میں ہم اپنی اپنی فائلیں ڈالتے ہیں، جناب میرا یہ کام ہے، کوئی درخواست ڈالتے ہیں، وہ نہیں سنتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کی جناب میں یہ جو سارا کارنامہ ہے، اس کے دفتر کے اندر جتنی فائلیں آئے روز آتی ہیں، ان پر دستخط کیے جاتے ہیں، لوگوں کی تقدیریں لکھ جاتی ہیں، مخلوقات کے بارے میں پلاننگ کی جاتی ہے۔ اگر وہاں پر وہ مخلوقات اپنا کام اپنے مقررہ وقت پر نہ کرے، امیجن پھر کیا ہو جائے گا۔ آفتاب صبح اپنے مقررہ وقت پر، اس مقررہ وقت کو 1 منٹ بھی 1 سیکنڈ بھی کم یا زیادہ نہیں ہوتا ہے، ابھی تک یہ آفتاب اپنے مقررہ وقت پر صبح مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب سے غروب ہوتا ہے۔ جو زمین ہے یہ سولر سسٹم کے اندر اپنے ایک مخصوص رفتار میں چکر لگاتی ہے، پھر مہینے بن جاتے ہیں، سال بن جاتے ہیں، ڈیکیڈز بن جاتی ہیں، سنچریز بن جاتی ہیں۔ امیجن اگر یہ مخلوقات اپنے مقررہ وقت پر یہ کام کرنا بند کریں تو کیا ہوگا۔ الغرض یہ ساری چیزیں کراہت کے ساتھ یا اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ یہ اصل میں مشرکین مکہ کو یا تمام کٹ حجت حضرات کو، منکرین آخرت کو دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی،
अपने खुद के बारे में, आपके बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है उस पर तुम लोगों को इख्तियार नहीं है। अरे भाई, तुम तो अपना साया जमीन पर पड़ने से उसको रोकेंगे तो नहीं, आपके पास ऐसा इख्तियार तो नहीं है ना। देन इमेजिन कि अल्लाह तबारक व तआला को ये इख्तियार नहीं है कि वो आपके साथ कोई और मामला करे, या ये जो साया नीचे पड़ रहा है ये ऐसे ही पड़ चुका है, क्या इसके पीछे कोई हिकमत नहीं है? और ये सुबह और शाम का ये जो साये होते हैं ये लंबे होते हैं, फिर दोपहर को कम होते हैं, ये भी असल में अल्लाह तबारक व तआला की फरमा रवाई का बैन सबूत है, उसके मालिक होने का, खालिक होने का बैन सबूत है उसके। ये जो आयत है, आयत 15, ये आयत सजदा है। इस पर सजदे तिलावत करना बाज लोगों के नजदीक वाजिब है, बाज लोगों के नजदीक सुन्नत है, लेकिन इसमें ज्यादातर आरा इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये असल में सुन्नत है, इस पर सजदा करना सुन्नत है। और कुरान पाक के अंदर जमहूर उलमा के नजदीक 14 मुकामात पर सजदा तिलावत करना सुन्नत है। अभी तक सूरह आराफ की आखिरी आयत पर भी हमने सजदे तिलावत कर दिया, और सजदे तिलावत की खातिर जितने भी अहकाम मसाइल फुकहा ने बयान किए हैं, अहादीस में वारिद हुए हैं, मौलाना मौदूदी ने अपनी तहकीक के मुताबिक उसका जो सम्मम बोनस है, उसका जो खुलासा है, वो कुछ यूं बयान किया है कि सजदे तिलावत करने के लिए आपको वजू का होना जरूरी नहीं है, सजदे तिलावत के लिए आपका किबला की तरफ रुख करना जरूरी नहीं है, सजदे तिलावत के लिए आपका इस तरह सजदा करना कि आपका सर जमीन पर गिरे ये भी जरूरी नहीं है, सजदे तिलावत के लिए आप जहां पर हैं, जिस हालत में हैं, वहीं पर आप सजदा करें। अगर आपके पास मौका है कि आप सजदा करें जमीन पर अपना सर रखकर तो करें, बेहतर है। अगर ये मौका नहीं है तो आप इशारों में भी सजदा कर सकते हैं, और फिर सजदे के अंदर जाकर तमहीद व तहलील अल्लाह तबारक व तआला की बयान कर सकते हैं। और असल में ये जो आयाती बय्यिनात हैं, अगर आप इन तमाम 14 या 15 आयाती बय्यिनात का मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई बयान की जाती है, और नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ये बात ज्यादा मुतासिर करती है। यहां पर तवहीद का जो इस बात है वो बहुत तकरार के साथ आया है, और जब कोई बात कोई खास तरीके से असर कर जाती है इंसान मूम हो जाता है। तो बिल्कुल ये सब आयात इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला की जो किबरियाई है, जो बड़ाई है, वो बयान करती है। इस लिहाज से हमें अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई के सामने अपना सर तस्लीम खम कर देना चाहिए, और सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहना चाहिए। उसके बाद आयत नंबर 16, कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्ज़, ऐ नबी इनसे पूछिए कौन है आसमानों और जमीनों का मालिक? कुलिल्लाह, कहिए अल्लाह ही है। मुशरिकीन मक्का खुद इस बात का इतराफ करते थे कि इस दुनिया का एक मालिक है और वो सबसे बड़ा मालिक है, लेकिन इनकी दिक्कत ये थी, इनकी पेचीदगी ये थी कि ये लोग अल्लाह की जनाब में बाकी कुछ मखलूकात को भी शरीक व सानी ठहराते थे। तो जब इनसे सवाल किया जाता है और जानने के बावजूद ये इस बात में जवाब नहीं दिया करते थे, और नबी अलैहिस्सलाम को मालूम था इनकी रिवायात क्या है, इनके दिलों का क्या हाल है, तो खुद से कहते हैं तुम लोग भी जानते हो इस दुनिया का महज एक खालिक व मालिक है, वो है अल्लाह। कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया, कहिए ए नबी कहिए क्या तुम लोगों ने अल्लाह को छोड़कर ऐसे हिमायती बना लिए हैं? ला यमलिकून
لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. لاجیکل پوائنٹ. تم لوگوں کے بھیجے میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے جو مخلوق خود کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے، کچھ اختیار نہیں ہے، اور تمہارا بھلا کیسا کرے گا؟ قُلْ هَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ان سے پوچھئے ذرا، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا برابر ہے اندھیرے اور روشنی والا؟ اندھیرے اور روشنی، is light and darkness equal؟ اور جو انسان دیکھ سکتا ہے کیا وہ برابر ہے اس انسان کے جو اندھا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا ہے؟ توحید کا اقرار کرنا یہ تو بھائی آس پاس دیکھو، جو بات باقی کائنات کے اندر جتنی باڈیز ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ تو ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس دنیا کا کوئی چلانے والا ہے. اگر تم کچھ ہوش رکھتے ہیں، کچھ بینائی ہے آپ کو، تو دیکھو ذرا. تو توحید کا اقرار کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، آپ اپنے عقل سے کام لیتے ہو، سوچ وچار کرتے ہو. اور جو شخص توحید کا اقرار نہیں کرتا ہے، اللہ کی جناب میں باقی مخلوقات کو ثانی ٹھہراتا ہے، وہ بالکل اندھا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، وہ اندھیرے میں ہے، ضلالت میں ہے، گمراہی میں ہے. ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں، خلقو کا خلق ہی، جنہوں نے تخلیق کیا اس کی تخلیق کی طرح. فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی. یعنی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں باقی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے، ان کا بھی کچھ حصہ ہے اس دنیا کی کارسائی میں. تو ذرا ان سے پوچھو کہ ان کا کون سا حصہ ہے اس کائنات کی چلانے میں، کون کون سی چیزیں انہوں نے بنائی. اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں. کیونکہ پھر سوال کیا جاتا ہے نا بھائی، اس دنیا کے اگر ایک سے زیادہ مالک ہیں تو کوئی تو اس کا ایک سمت میں لے جائے گا، دوسرا دوسرے سمت میں لے جائے گا، تیسرا تیسرے سمت میں لے جائے گا. ان کے آپس میں ہر روز چپکلش ہوگی، لڑائیاں ہوگی. کوئی کہے گا نہیں آج میں مشرق سے سورج طلوع کروں گا، آج میں ذرا لیٹ سے سورج طلوع کروں گا، آج میں مغرب سے طلوع کروں گا، آج یہ ہوگا. عقل کا تقاضا ہے، مانے نہیں ڈائریکٹ. کوئی کمپنی ہوتی ہے، اس کا سربراہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ معمولی سے ہمارا اپنا گھر ہے، اس میں تو سربراہ تو ایک ہوتا ہے نا، دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے اب دو ہیں تو پھر یہ عقل کے بالکل برخلاف ہے کہ یہ نظام اس طریقے سے صحیح سلامت چلے. تو یہ سب چیزیں پھر ان پر مشتبہ کر دی گئی، ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اسی نے بنایا ہر چیز کو. اس کائنات کے اندر کچھ بھی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بڑے سے بڑا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ، وہ یکتا ہے. اب لازمی سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر ایک چیز کو بنایا ہے، اور اس کائنات کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ نے نہیں بنایا ہے. وٹ ایور از، یہ اللہ نے بنایا ہے. یہ کہنے سے لازم آتا ہے کہ وہ ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتا ہے. القہار، سب پر حاوی ہے. تو جب ہم نے کہا کہ وہ ایک ہی ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی تخلیق ہے، اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے اور اپنے دم سے حاوی ہے، کسی کے دم سے نہیں حاوی ہے، وہ اپنے دم سے حاوی ہے ان تمام ذرات پر، ان تمام چیزوں پر. آیت نمبر 17، انزل من السماء ماء، وہ آسمان سے پانی برساتا ہے. فسالت اودیاتم بقدرها، پھر تمام ندیاں بہنے لگتی ہیں
اپنی اپنی وسعت کے مطابق. اس کے دو معنی ہیں, دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں. ایک معنی راہ راست ہے. دیکھو پانی ان پہاڑوں پر برستی ہے بارش کی صورت میں. یہ پہاڑ اپنے اوپر اس پانی کو نہیں رکھتے, یہ نیچے گراتے ہیں. نشیب میں آتا ہے یہ پانی, اور نشیب کے اندر جتنا کچھ ایریا یہ کور کر سکتا ہے اتنا یہ کور کرے گا. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جاگ کو. اب پانی زور کی پڑی اور نشیب کے اندر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی, تو پانی جتنا زور سے آتا ہے اتنے ہی زور کے ساتھ پانی کے اوپر کیا آتا ہے, پانی کے اوپر جاگ آتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ, اسی طرح جن دیہاتوں کو یہ لوگ آگ پر تپاتے ہیں, ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ, زیور یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے ان پر بھی اسی طرح کا جاگ ابھرتا ہے. اصل میں یہ جو عربی کی زبان ہے اس کے اندر جامعیت ہے, ادب کی ایک شاہکار زبان ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ پہاڑوں پر پانی برستا ہے, پھر نشیب میں آتا ہے بڑے زور کے ساتھ, پھر نشیب میں اس کے اوپر جاگ آتا ہے. اور پھر ایک اور مثال دی گئی کہ دیکھو جب آپ کو کوئی مطلوبہ چیز کسی میٹلک آئٹم سے دھات سے بنانی ہوتی ہے تو پہلے آپ اس کو تپاتے ہو, اور تپانے کی پروسیس کے اندر بھی اس کے اوپر جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اسے باہر کرتا ہے وہ تپانا. یہ اصل میں معنی رکھتا ہے کہ یہ جو پانی ہے, یہ جو بارش گرتی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے. اور نیچے جو زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے, اپنے اوپر اسی حالت میں رکھتا ہے, ایکسپٹ کرتا ہے جس حالت میں پانی اوپر سے گرا. یہ صحابہ ہے, یہ حق پسند ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو توحید کا اقرار کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری نبی کی مانی. اب اس پانی کے اوپر کچھ جاگ بھی آتا ہے, تو یہ جاگ وہ لوگ ہیں جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو ان کی حیثیت اسی جاگ کی سی ہے, اور جاگ جو آتا ہے پانی کے اوپر وہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا, تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, ادھر سے اس کا ویلیو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ان کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے. اسی طریقے سے جو کھرا سونا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں, اور جو بٹی کے اندر کسی میٹالک آئٹم کو تپا کر اس کے اندر جو امپیورٹیز نکلتی ہیں, یہ سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے یہ دعوت برستی ہے, یہ دعوت آتی ہے, لیکن وہ جاننے کے باوجود تکذیب کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں ہماری اس دعوت کو. کذالک یضرب اللہ الخلق کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ حق و باطل کو ٹکراتا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کسی میٹالک آئٹم کو, کسی دھات کو بھٹی کے اندر ڈالتے ہیں, پھر بھٹی کے اندر اس کو تپایا جاتا ہے, اور وہاں پر جو ریئل میٹل ہوتا ہے وہ لڑتا ہے کس کے ساتھ, اپنی خود کی امپیورٹی کے ساتھ, اور باہر پھر کیا آتا ہے, کھرا دھات, کھرا میٹل آتا ہے, کھری چیز آتی ہے, اوریجنل چیز آتی ہے. اسی طریقے سے ہم حق و باطل کو بھی ٹکراتے ہیں میدانی کارزار میں. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, تو جو جاگ ہے وہ خشک ہو کر زائل ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا اس پروسیس کے اندر جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, اور جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے, فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ, وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں. مکی دور
एक्चुअल में एक भट्टी थी और उस भट्टी के अंदर सहाबा अपनी जानिसारी का सबूत पेश करते थे, इसीलिए उनको साबिकून अल अव्वलून कहा जाता है। उनका मर्तबा बहुत बुलंद है क्योंकि वो खरा सोना है, उनके अंदर कुछ इंप्योरिटीज नहीं थी, और अगर कुछ थी बिलफर्ज वो मक्की दौर के अंदर वो जो उनके ऊपर मसाइब आए, मुश्किलात आई, उसके अंदर उनको रफा किया गया, उनसे दूर कर दिया गया। और याद रखो, जो चीज फायदेमंद होती है वही जमीन पर ठहरती है। हमें भी चाहिए कि हम लोगों के लिए फायदा मंद साबित हों। खिदमती खलक का जो तस्वुर कुरान ने हमको दिया है, इस पर भी हम सख्ती से अमल पैरा हो जाए, क्योंकि जो चीज नफा आवर होती है उसको दवाम होता है, वही ज्यादा देर तक इस दुनिया के अंदर टिकती है। तो हमसे जितना कुछ भी हो सके, इस दुनिया के अंदर जितनी कुछ मखलूकात हैं, हम उनके लिए फायदा मंदी का बाइस बने, उनको कोई राहत पहुंचाए। कोई कसम पुरसी की हालत में है, देखो अगर हम किसी पोजीशन में हैं, किसी का दुख दर्द दूर करने के लिए, ये हमें अपने लिए सआदत की बात समझनी चाहिए, और ऐसे शख्स का दुख ये और दर्द हमें फिलफोर दूर कर देना चाहिए। इसी से हमें दवाम है, इसी से हमारी उम्र दराज होगी, इसी से हमें सेहत भी अल्हम्द इंशाअल्लाह मुस्तान नसीब होगा। क्योंकि ये असूल देख लीजिए, यहां पर कुरान ने क्या कहा है, वअम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्ज़, जो चीज लोगों के लिए मुफीद होती है वो ठहर जाती है ज्यादा देर जमीन के ऊपर। अब ये बात भी समझने के काबिल है, हमारे आसपास में जब कोई नौजवान, जब कोई इंसान अच्छा काम करता है, हर कोई उसको दुआएं देता है, या अल्लाह तुम्हें उम्र दराज अता करे, तुम्हें सेहत दे दे, तुम्हें ज्यादा दे दे। तो जब अल्लाह के बंदे ऐसे किसी शख्स को दुआएं दे, तो क्यों ना उनकी दुआएं उस शख्स को लग जाए। अब जो कोई शख्स इंसानों के लिए परेशानी का बाइस बने, उनका जीना हराम कर दे, तो कौन उसके लिए दुआएं देगा? हर कोई कहेगा कि आपका बेड़ा फिलफोर गर्क हो, आपने जीना हराम कर दिया। तो फिर एक ना एक रोज तो उससे वो बद्दुआ लगनी ही है। तो हमें भी अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने आसपास के माहौल में, अपने दोस्तों के लिए कोई ऐसा माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए जिसमें उनको रहना मुश्किल हो जाए। हमारी वसातत से, हमारे जरिए से हर कोई खुश हो, हर किसी को राहत पहुंचे। इसमें क्या है? इसमें हमारे लिए दवाम है। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपनी मिसालें पेश करता है, सो दैट आप लोग किसी हक बात को समझ लेंगे। उसके बाद आयत नंबर 18, लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने अपने रब की दावत पर लब्बैक कहा, उनके लिए भलाई। वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू, और जिन्होंने उसकी दावत को कबूल नहीं किया, लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, अगर उनके पास हो जो कुछ है जमीन में सब का सब, व मिसलहू, और इसके साथ इतना ही और भी, व मिसल माअहू लफ्तदौ बिही, तो वो जरूर बदले में दे डालें, फिदिये में दे डालें। उलाइका लहुम सूउल हिसाब, यही लोग हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है। वमावाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है। वबिअसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। कोई राहत ढूंढने की खातिर, कुछ आराम ढूंढने की खातिर अगर ये सब कुछ फिदिये में देंगे, फिर कुछ काम इनके नहीं आएगा, इनका हिसाब बहुत बुरा होगा। सूउल हिसाब, बहुत बुरा हिसाब होगा। हम भी एक दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह, जब हम आखिरत के रोज आपके सामने पेश होंगे, अपनी पेशी आपके सामने रखेंगे, तो हमारा हिसाब बड़ा हल्का करिएगा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा हिसाब किताब में लग गया, जिससे बाज पुरुष की गई, समझ लो वो मारा गया। क्यों?
کیونکہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں، اور آخرت کے روز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم شامل حال نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس خود فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کا فضل اور کرم شامل حال نہیں ہوگا تو میں بھی نہیں بچ سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی امپلائی کی اسسمنٹ ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن میں، کسی تنظیم میں، تو پھر جو بڑے بڑے نکات ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھا جاتا ہے، ارے بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک چل رہا ہے، اس کی کارکردگی ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، جا آپ کی کارکردگی ٹھیک ہے، اس کا رپورٹ پازیٹیو لکھ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ پوری طرح سے تو اپنی ڈیوٹیز کو ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے، باوجود اس کے لارجر پوائنٹس کو دیکھا جاتا ہے، اس سے رفع کر دیا جاتا ہے۔ اب جب کسی امپلائی کو خارج کرنا ہوتا ہے، اس کی تذلیل کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس نے کمپنی کو گھاٹے میں ڈالا ہوتا ہے، پھر اسے سامنے لایا جاتا ہے اور باریک سے باریک نقطے کو بھی پھر ڈسکس کیا جاتا ہے، اکاؤنٹ میں لایا جاتا ہے۔ تو بالکل یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مجموعی طور پر اصولوں کی بنیادوں پر، حقوق کی بنیادوں پر ہمیں اپنے آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشیت میں رہیں، اس کی تابعداری کریں۔ باقی ہم سے اگر کچھ چوک ہو سکتی ہے، امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے روز صرف نظر کریں گے انشاءاللہ المستعان۔ لیکن سرکشی کرنا، شرک کرنا، اللہ کی جناب میں ایسا کوئی خطرناک کام کرنا، تو بھائی اس جرم کے مقابلے میں کوئی ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ دعا ہمیں ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، اس دن کی جو پیشی ہے، اس دن کی جو سختی ہے، اس سے ہمیں بچائی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی اس خطرناک پیشی سے، اس خطرناک گھڑی سے بچائے، ہمارا حساب ہلکا حساب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو صرف نظر کریں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو صرف نظر کریں۔ اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، یہ رکو ہم نے کمپلیٹ کر دیا۔ بولنے میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ سننے میں اگر کوئی چوک ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بنے رہنے کے لیے اور مجھ ناچیز کی بات سننے کے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر اللہ